اگر ایک گھر میں 8 یا 10 افراد ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 ملیریا میں مبتلا ہیں۔ جس نوعیت کا یہ ہے یہ افریقن ملیریا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ 2022 میں جب یہاں سیلاب آیا تھا تو اس وقت سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ 2025 تک یہ مانسون کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ وبا جو ہے یہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن جب یہ مانسون سیزن آتا ہے پیشنٹس بڑھتے ہیں، دوائی کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور وہ جو قلت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہسپتال میں دوائی ہوتی نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ کراچی سے جا کے لینی پڑتی ہے اور اس کو اس درجے اس کا امپیکٹ ہوتا نہیں ہے، اور اس میں مریض مکمل طور پہ امیون ہوتا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہی رہتی ہیں زیادہ تر، بلکہ اگر قدرتی آفات کی بات کی جائے تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ان سے نمٹنے کے لیے بہتر اکوپڈ ہیں تو وہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کھڑا کرتی۔ اسی طریقے سے بیماریوں کا بھی یہی مثال ہے کہ چونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں لہٰذا وہ بیماریوں کو بھی بہتر طریقے سے ٹیکل کر لیتے ہیں، اور انسانی صحت کا معیار وہاں اسی وجہ سے بہتر ہے کیونکہ بہتر صحت کی اور طبی سہولیات موجود ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک بالخصوص تھرڈ ورلڈ اور ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں اگر اس طرح کے مسائل آئیں تو وہ عام طور پہ پرولونگ کر جاتے ہیں، لینگتھی ہو جاتے ہیں۔ ایک اسی قسم کے مسئلے کا پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سامنا ہے، اور انتہائی خوفناک اور سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے ہاں روٹین میں ڈسکس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں روٹین میں جو ہے ایسی سٹوریز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور عوام کے جو مسائل ہیں عمومی طور پہ ہم انڈر دا کارپٹ شو کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو آپ اگر چھپانا بھی چاہیں گے تو چھپا نہیں سکیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی بر صغیر کو کس برے طریقے سے ہٹ کر رہی ہے اس کا بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا جو ساحلی شہر ہے ٹھٹھا، وہاں پر ملیریا کے مریض جو ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھٹھا میں پہلے بھی پاکستان بھر میں بلکہ انڈیا پاکستان دونوں میں ملا کے ٹھٹھا وہ واحد شہر ہے جہاں ملیریا کے مریض سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہاں تقریباً ہر گھر میں اگر 10 افراد پر، چونکہ آبادی بھی زیادہ ہے وہاں اس کی اپنے رقبے کے حساب سے، اگر ایک گھر میں 8 یا 10 افراد ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 ملیریا میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جو ملیریا کی جو نوعیت ہے، جس نوعیت کا یہ ہے یہ افریقن ملیریا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے، جس کے علاج کے لیے باقاعدہ کافی جو ہے کاسٹلی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ وہاں کوئی اعلیٰ قسم کا یا بنیادی سہولیات سے مزین ہسپتال بھی نہیں ہے۔ ایک DHQ ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، جس میں ملیریا کے مریض جاتے ہیں اگر ویکسین اویلیبل ہو، ویکسین ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن اگر نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ کی آس والی بات ہوتی ہے، پیناڈول پہ ہی انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ یہاں روٹین میں تو 2 سے 4 مریض آتے ہیں ملیریا کے، لیکن جو مانسون کا موسم ہوتا ہے، جب بارشیں بڑھتی ہیں، مچھر بڑھتا ہے اور ملیریا کے پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں تو روٹین میں 100 کے قریب مریض بھی آتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں ٹھٹھا کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، لیکن اگر وہاں روزانہ 100 کے قریب ملیریا کے پیشنٹس آ رہے ہیں جن میں سے 10 سے 15 کرونیکلی ایل ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں نہیں پتہ، پاکستان کی قوم کو نہیں پتہ کہ ٹھٹھا میں صورتحال کیا ہے اور کتنی سنگین ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاؤں تو یہ جو ہے ٹھٹھا دنیا میں ملیریا سے متاثرہ 5 بڑے علاقوں میں سے ایک ہے۔ 2022 میں جب یہاں سیلاب آیا تھا تو اس وقت سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ 2025 تک یہ مانسون کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ وبا جو ہے یہ بڑھ گئی ہے تو سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اسے اتنی فوری قابو نہیں پا سکتے، ہمیں سپورٹ چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کی مدد چاہیے، اور 2030 تک ہم اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھٹھا کا ایک مخصوص گاؤں ہے جہاں پہ یہ ملیریا کے پیشنٹ زیادہ ہیں، وہ جس کا نام ہے کریم دینو۔ کریم دینو میں 3300 سارے گھر ہیں، اور 3300 گھروں میں سے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں ملیریا کا پیشنٹ موجود نہ ہو، اور اسی گاؤں میں 8 سے 10 ایوریج ہے، 8 سے 10 افراد ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم مزید بات کریں اب تک اس علاقے میں جو ہے مریضوں کی تعداد مطلب کتنی ہے، تو پاکستان میں اوور آل اگر بات کی جائے تو پاکستان میں 2022 سے لے کے اور اب تک ملیریا کے 66 لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ 66 لاکھ کیسز ہیں۔ 2022 میں پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا
اس میں اس کے بعد ملیریا کے 66 لاکھ کیسز سامنے آئے تھے، اور جبکہ اگر ہم صرف ایک سال پیچھے جائیں 2021 میں، تو اس وقت ملک بھر میں ملیریا کے 3,70,80,000 کیسز جو تھے وہ ٹوٹل رپورٹ ہوئے تھے۔ صورتحال جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور نہ ہی پرنٹ میڈیا میں یہ رپورٹ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر سندھ گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ جو وہاں کی ہیلتھ منسٹر ہیں عذرا پیچو، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اکیلے اس سے نمٹ نہیں سکتے، ہمیں اس میں وفاق کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک کوئی کمپلیٹ دوائی ہے جو اس ملیریا کے لیے یوز ہوتی ہے، وہ سال میں عمومی طور پہ تو وہاں موجود ہوتی ہے، سال بھر موجود ہوتی ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، لیکن جب یہ مونسون سیزن آتا ہے پیشنٹس بڑھتے ہیں اور مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوائی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اور وہ جو قلت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہسپتال میں دوائی ہوتی نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ کراچی سے جا کے لینی پڑتی ہے اور یا سکھر جانا پڑتا ہے، تو وہ پھر ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ دوائی بھی مہنگی ملتی ہے، بلیک میں ملتی ہے، جس طرح بھی ہے، اور وہاں کے لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ غریب ہیں، مطلب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹلی ایسی کوئی بھی میڈیسن افورڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ملیریا ہے، یہ اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مطلب ڈینگی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اگر ڈینگی ایک دفعہ ہو جائے تو دوسری دفعہ نہیں ہوتا، اور اگر فرض کر لیں وہ مچھر کاٹ بھی لے تو انسان امیون ہو چکا ہوتا ہے اس سے، اور اس کو اس درجے اس کا امپیکٹ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ملیریا ہے یہ افریقن ملیریا کی طرز کی بیماری ہے، اور اس میں مریض مکمل طور پہ امیون ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک مرتبہ یہ ملیریا ہو گیا اور ایک سال میں مطلب آپ نے میڈیسن وغیرہ کی، اس کے بعد آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو اگلے برس یا سال میں کسی بھی وقت یہ جو ہے نا بیماری آپ کو دوبارہ بھی ہٹ کر سکتی ہے۔ WHO نے باقاعدہ پاکستان گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں وارن کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی سے کیا کہتے ہیں آپ کے ٹھٹھا کی بیلٹ میں یہ مریض بڑھ رہے ہیں، اسے کنٹرول کریں۔ ہم آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کا پھیلاؤ سندھ کے دوسرے علاقوں میں، یعنی سندھ کی جو ساحلی بیلٹ ہے، یہ ٹھٹھا بدین اور یہ جو دوسرا یہ جو مینگرووز کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے، دلدلی جو ہماری پٹی ہے، اس پوری پٹی میں اس کے پھیلنے کے امکانات ہیں۔ اس پوری پٹی میں یہ پھیلے یا نہ پھیلے، ایون سارے ٹھٹھا شہر میں بھی ہو یا نہ ہو، 3300 جو ہے وہ لوگ تھوڑے نہیں ہوتے، اور کوئی ایک گاؤں بھی، ایک انسانی جان بھی بہت قیمتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسی بیماری، مثال کے طور پہ افریقن اوریجن سے آنے والی بیماریوں کا نام سنتے ہی دنیا بھر میں لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ افریقہ سے ہمارے یہاں آنے والی بیماریوں میں ایک کانگو وائرس ہے، اور دوسرا یہ ملیریا کی قسم سامنے آ رہی ہے، لہٰذا اس کی ٹریٹمنٹ پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو مکمل ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت سندھ گورنمنٹ لازمی بات ہے اپنے وسائل سے 2030 تک کا ٹائم مانگ رہی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو WHO کے ساتھ مل کے اس کے اوپر اتنا کام کرنا چاہیے کہ رواں سال جب مانسون ختم ہو تو اگلی بارشوں سے پہلے یا اگلے سیلاب سے پہلے وہاں نہ تو اس طرح کا کوئی مریض ہو، اور بلکہ اس قسم کی صحت کی سہولیات فراہم کر دی جائیں، لوگ اس حد تک امیون ہو چکے ہوں کہ اس بیماری سے بچ سکیں۔